چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب والی جو میں آیات شروع کروں گی، ہم لوگوں کی سورہ نساء چل رہی ہے اور وہی کنٹینیو ہے۔ ہم آیت نمبر 92 اور 93 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پچھلا پڑھا ہوا ہے سارا، ہم نے کہاں کمپلیٹ کی تھی آیات؟ ہم نے کمپلیٹ کی تھی 89 90 91، ٹھیک ہے نا؟ 89 90 91 تو بڑی سخت آیات تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ مکہ میں ایمان لانے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے، ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ تو بہت سخت احکام ہے نا، بہت سخت، بلکہ ان کو منافق کہا گیا۔ اچھا، وہ کیوں نہیں نکلے تھے مکہ میں ایمان لانے کے باوجود؟ جبکہ ہجرت مدینہ فرض ہو گئی تھی، وہ کیوں نہیں نکلے تھے؟ یہ دیکھیں، وہی نفسانی خواہش ہوتی ہے، ان کا گھر، ان کا مال، ان کا قبیلہ، وہ گھر نہیں چھوڑا جا رہا، تو انہوں نے کہا ہم یہاں رہ کے ہی نمازیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جن کا یہ فوکس ہوتا ہے، یہ بہت غور سے سنیں، آج والی آیات بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب میں اب 92 93 شروع کروں گی، وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ انسانی جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں اتنا سخت حکم اب کنٹرول کیا جائے گا۔ 92 93 اہم ہے، اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم بہت سخت آیات سے نکلے ہیں۔ ہم نے جو 3 آیات پڑھی ہیں، 89 وہ لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن انہوں نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں پر کیونکہ اب میں 92 اور 93 شروع کروں گی، تو ہم انسان ہیں نا، تو انسان کے روٹ ورڈز ہیں جس میں آپ کو دیکھیں 2 رائے ملتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو نسیان سے کہتے ہیں کہ نسیان کا مطلب بھول جاتے ہیں۔ آپ کو قرآن کا انداز لگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک بات ریمائنڈر، تم بھول جاتے ہو پھر ریپیٹ ہو رہی ہے، تم بھول جاتے ہو پھر ریپیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان انس سے بھی نکلا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے جو انسان ہے اس طرح سے۔ تو ان آیات میں اب یہ کنٹرول کیا جائے گا کہ ضروری نہیں ہے، انسانی جان کی اہمیت جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ یعنی جو اسلام ہے یہ امن کا دین ہے، یہ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، تو اسلام جو ہے اس قتل کے حکم کو کرے گا کہ قتل بھی کہاں جائز ہے کہاں نہیں ہے۔ یعنی انسانی جان کی اہمیت پہ یہ 2 آیات آئیں گی، کیونکہ پچھلی 3 آیات بہت سخت آیات تھیں۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اب آ جائیں 92 93 کی طرف کہ گو کہ اس وقت کیا معاملہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو اسی نے دیکھا زمانی ترتیب بتاتی ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں اس وقت کے یہ کیا حالات تھے، کہ جب کہ ایمان والے بھی ہیں لیکن منافق بھی موجود ہیں۔ اب منافق کیوں تھا؟ وہ اسلام کو پھر لائٹ لے لیتا ہے، بھئی سارے لے آئے تو خود بھی لے آؤ، جہاں فائدہ ہے وہاں اٹھا لو۔ جبکہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، ٹھیک ہے نا؟ یہ منافقت کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیاوی فائدے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ وہ 3 آیات جو ہم پڑھ آئے ہیں 89 90 91، لیکن 92 93 تو بہت ہی اہم آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں 92 کیا ہے اور 93 کیا ہے۔ دیکھیں، مسلمان کا مسلمان کو قتل کر دینے کے 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں جو آیات پڑھیں گے، ایک مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے، تو اس کے 2 ریزنز آئیں گے۔ 92 آیت میں ہم پڑھیں گے، جس کی آپ لوگ دیکھیں قرآن میں ہی، میں تو کہتی ہوں لکھا کریں کہ جب آپ لوگ تلاوت کر رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ 92 آیت میں آگے لکھ لیں قتل خطا، کہ بھی وہ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، ارادہ نہیں تھا بس وہ غلطی سے ہو گیا۔ اور یہ غلطی سے کیسے ہوتا ہے؟ سڑک پہ کوئی حادثہ ہو گیا تو ڈرائیور چاہ نہیں رہا تھا، وہ غلطی سے ہو گیا، کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اچھا، اس زمانے میں کیا تھا؟ تیر چلتے تھے، غلطی سے لگ گیا۔ آج کے دور میں اب کسی کے پاس گن ہے، وہ کہیں جانور کو کرنا چاہ رہا تھا شوٹ، انسان کو لگ گیا جھاڑی میں، پتہ ہی نہیں چلا، اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی سے تھا، ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا۔ 92 آیت ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس چیز کا کفارہ آ گیا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ بھی وہ شخص جو تم چاہ نہیں رہے تھے، غلطی سے ہو گیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنی ہے۔
آپ لوگوں کو یاد آ گیا 5واں پارا، کہ 5ویں پارے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اس دور میں جو ایک غلام طبقہ چل رہا تھا، اسلام نے اتنی خوبصورتی سے ان غلاموں کو اس معاشرے میں مرج کر دیا. یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ احکامات اس طرح آئے، غلطی ہو گئی ہے، کفارہ کرنا ہے، غلام کو آزاد کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہا گیا؟ مسلمان غلام کی گردن اس کو آزاد کر دو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرا، قتل خطا میں قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ غلطی سے ہو گیا نا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا پوائنٹ مسلمان غلام آزاد کر دو، دوسرا خون بہا دے دو. خون بہا کا کیا مطلب؟ دیکھیں نا کتنا نقصان ہوا نا. ایک شخص ہے جو قتل ہو گیا، پیچھے اس کی بیوہ، پھر اس کے بچے، اس کے اخراجات، ہوا نا نقصان. تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ خون بہا دے دو، جس کا ابھی ورڈ نا دیت آئے گا، دال یہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اردو میں ہم خون بہا کہیں گے کہ اس کا خون بہا ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ خون بہا مقتول کے ورثاء کا حق ہے. آسان سی اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ وہ شخص جو قتل ہو گیا، اب وہ کیا ہوگا؟ اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اس کو ایک اماؤنٹ دی جائے، یعنی خون بہا جو ادا کیا جائے گا وہ مقتول کے ورثاء کا حق ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اور جو پہلا نقطہ ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرو، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کرو، یہ آزاد معاشرے کا حصہ بن جائیں گے. اب وہ ورثاء، ان کو کیا حق دیا گیا؟ ان کو خون بہا ادا کرو. اب یہ ان ورثاء کا حق ہے. یہ 2 پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے. خطا کی صورت میں، قتل خطا کی صورت میں یہ ہم کفارہ پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ غلام آزاد کرو اور مسلمان غلام آزاد کرو. ورثاء کا حق ہے کہ اب ان کو ایک اماؤنٹ دو. کلیئر ہو گیا؟ اب آیت تو بڑی ہے، ایک حصہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. اب اگلا دیکھ لیتے ہیں. اب ایسی سچویشن ہے کہ ایک مسلمان ہے جو کہ قتل ہو گیا ہے، لیکن وہ کافر قبیلے سے ہے. ٹرائب سسٹم بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے نا. دارالکفر سے آپ سمجھ لیں کہ بھئی آج کا ہم دارالکفر ہے نا، دارالکفر میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں نا آج. اس زمانے میں اور آج بھی ذہن میں رکھیں، ایسا شخص جو مسلمان ہے لیکن کافر قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہاں رول پہ ڈفرنٹ ہے. وہاں پھر یہ رول اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہاں پر خون بہا نہیں دو گے تم لوگ. اچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ خون بہا کیوں نہیں دینا؟ خون بہا اس لیے نہیں دینا کہ وہ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جب وہ کافر قبیلے کو دے دی جائے گی تو وہ تو پھر مسلمانوں کے خلاف اٹھ جائیں گے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسا ٹرائب، ایسی جگہ جو کہ کافر ہے، دارالکفر ہے، رہنے والا مسلمان تھا، جو قتل ہو گیا غلطی سے وہ مسلمان تھا، وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں خون بہا نہیں دینا، بلکہ وہاں اللہ کا حق رکھنا ہے، یعنی کہ غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ خون بہا کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ وہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ دیں گے تو یہ جو کافر ہے نا، دیکھیں یہ اس کی نیچر ہے. کافر کی نیچر ہمیں قرآن سے پتہ چل جاتی ہے. تم جتنا ان کو پیسہ دو گے نا، یہ تمہارے خلاف اٹھائیں گے، تو ان کو پھر پیسہ مت دو، ان کو خون بہا مت دو. یہاں کیا شرط رکھی؟ کہ غلام کو آزاد کر دو. اچھا، پھر آیت ابھی کنٹینیو رہے گی آپ لوگوں کی. اس میں پھر کیا ایسی کنڈیشن آ گئی کہ جو مقتول ہے وہ ایسی قوم سے ہے جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے. اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ آیت آئے گی کہ بھئی ایسا شخص ہے جو قتل ہو گیا لیکن تمہارے ساتھ اس کا معاہدہ تھا کہ وہ تو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ تم اس کو کچھ کہو گے، تو یہ معاہدہ ہے. اس میں پھر ڈیٹیل میں آتا ہے کہ ایک ایسا غیر مسلم جو غلطی سے قتل ہو گیا لیکن وہ مسلم ریاست میں رہتا تھا، مسلم ریاست کا وہ شہری ہے، غلطی سے وہ قتل ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑا امن سے رہ رہا تھا، وہ تمام اسلامک رولز فالو کر رہا تھا، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا کیونکہ وہ اس معاہدے کے انڈر رہ رہا تھا. اس کو ہم ٹرم ذمی کہتے ہیں، زال سے ہے، وہ ذمی کہلائے جاتے ہیں، جو کہ ہیں تو غیر مسلم لیکن مسلم ریاست میں رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں. تو ایسے شخص کا کیا ہے؟ ایسے شخص میں پھر علماء کی رائے کے مطابق یہ حکم ہے، اب کیونکہ وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اب اس کا کفارہ بھی وہی ہے کہ اس پہ جو ہے واجب ہے کہ اس کو اس کا خون بہا بھی دیا جائے اور غلام بھی آزاد کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اس پہ پھر دونوں رولز آ جاتے ہیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھے تھے کہ ایک مسلمان جب قتل ہوگا تو یہ دونوں رول ہوں گے. اچھا، پھر سیکنڈ کیا تھا کہ خود تو وہ مسلمان ہے لیکن کافروں کے انڈر ہے تو ان کو پھر پیسہ مت دو بلکہ غلام آزاد کرو. تیسری کنڈیشن، ایک ایسا غیر مسلم جو کہ بڑے امن سے رہتا ہے، وہ تمام اسلامک رول فالو کر رہا ہے، اسلامی ریاست کا شہری ہے، اس پر پھر دیت بھی دو اس کے گھر والوں کو اور غلام بھی آزاد کرو. کلیئر ہو گئی یہ 3 سچویشن. چوتھی کیا ہے؟
اب ایسا شخص جس کے پاس نہیں ہے غلام، غلام تو ایک امیروں کے پاس ہوتے ہیں نا، اب غلام اس کے پاس نہیں ہے آزاد کرانے کے لیے، دیت بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس نے روزہ درمیان میں اس کا خراب ہوا ہے، وہ پھر سے گنتی شروع کرے، تو وہ کیا کرے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ انسانی جان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ 92 کے مطابق انسانی جان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اب 93 جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ 93 جو ہے وہ قتل عمد، آپ لوگ اپنے قرآن میں قتل عمد لکھیں، عین سے ہے۔ عمد کا مطلب ہوتا ہے ارادتاً، جان بوجھ کر سامنے خنجر سے یا شوٹ کر دینا، ارادتاً دوسرے ایک شخص سے اس کو، انسان کو قتل کر دینا۔ یہ بہت سخت آیت ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے کہ انسانی جان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ارادتاً قتل کرتا ہے، تو مسلمان کا قتل کر دینا اللہ کے ہاں بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ آپ لوگ سب لکھیں، جیسے میں آپ لوگوں کو آیات کے ریفرنس لکھوا رہی ہوں نا، 93 کے آگے ضرور لکھیں سورہ مائدہ 32، ڈیٹیل سورہ مائدہ 32 میں آئے گا۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ نسل انسانی کا قتل کر دینا، اور آپ دیکھیں اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اس شخص کی سزا ہم آیت میں ہی پڑھیں گے، تو میں آپ کو 1 2 3 4 5 لکھوا دوں گی۔ قتل عمد کی سزا ہم آیت ہی میں پڑھیں گے، تو میں آپ لوگوں کو نشان لگوا دوں گی۔ یہ پورا آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں دیت ہوگا کہ بھی خون بہا کتنا ہے، تو اس کی جو ہے ہمیں احادیث سے 100 اونٹ ملتی ہے۔ جیسے آج رائٹ ناؤ ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہے، آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں، وہ قیمت ادا کرنی ہوگی، آپ 100 اونٹ دے دیں۔ اچھا، یہ پوری احادیث میں آپ کو مل جائے گا۔ آج کے دور کے مطابق کرنسی دے دیں، سونا دے دیں، یعنی 100 اونٹ ذہن میں رکھیں، اس کی قیمت کے مطابق یہ ہمیں خون بہا دینا ہوگا۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اور قتل عمد کی سزا آیت میں ہی آئے گی، تو اس کا کفارہ نہیں ہے، صحیح ذہن میں رکھیں۔ کفارہ جتنا ہے وہ قتل خطا کی صورت میں ہے، قتل عمد کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دوں، کیونکہ دیکھیں جب انٹرسٹ لیتا ہے نا انسان تو بڑا ڈیٹیل میں جاتا ہے، اس میں نا پھر علماء کی آپ کو بہت رائے ملیں گی، کوئی کہے گا توبۃ النصوح، کوئی کہے گا یہ، اب نا اختلاف ذہن میں رکھا کریں، یہ آپ کو بڑے ڈیٹیلز ملیں گے۔ لیکن جب ہم آیت تلاوت کریں گے اور اس شخص کی سزا پڑھیں گے تو اس پہ کفارہ ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 93 میں چلیں، اب آیت نمبر 92 سے ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام ذہن میں رکھیں، یہ اب آپ لوگوں کو ذہن میں آتا جائے گا کہ ایک مسلمان شخص غلطی سے قتل ہوا تو آزاد کرو اور 7 خون بہا دو۔ اچھا، ایسا شخص جو کس ٹرائب سے ہے لیکن وہ کفار قبیلہ ہے تو ان کو دیت مت دو، کیونکہ وہ تمہاری خلاف اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کیٹیگریز آپ کو آیت میں اب انشاءاللہ سمجھ آتی رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 92 سے شروع کرتے ہیں۔ وما کانا، نہیں ہے لائق، لمؤمن، کسی مومن کے لیے، خطأً، غلطی سے، فتحریرو، تو وہ آزاد ان کرے، ٹھیک ہے؟ یقتل غلطی سے مومنا قتل ہو گیا، الا خطا، فتحریرو، تو وہ آزاد کرنا ہے، رقبتن، ایک گردن، مومنتن، مسلمان غلام، ودیتن، دیت ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم نے اردو میں خون بہا کا ہے، ودیتن، اور دیت ہے، مسلمتن، سونپی جائے گی، الی اہلی ہی، اس کے وارثوں کو، وارثوں کا حق، اس کو پیسہ دیا جائے، خون بہا دیا جائے گا، اللہ کا حق، غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ، مگر، ان، یہ کہ، یصدقو، وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ حق وارثوں کا ہے کہ وارث چاہے تو اسے معاف کر دے، یہ حق وارث کا ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ خون بہا دینا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کانا، جو مقتول، جو مارا گیا ہے، من قومن، ایسی قوم سے ہے، عدوٌ، جو دشمن قبیلے سے ہے، دارالکفر سے ہے، لکم، تمہاری، وہوا، جبکہ وہ خود، مومنتن، مومن، مومن تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو مارا گیا، قتل ہوا، وہ مومن تھا لیکن دارالکفر، کفر قبیلے سے تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو آزاد کر دو ایک مومن گردن، ایک مومن غلام آزاد کرو۔ یہاں خون بہا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں کافروں کا نیچر دیکھ لیں، وہ ہمارے ہی خلاف پھر اس کو استعمال کرتے ہیں رقم کو۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیں، وَإِن، اور اگر، کانا، وہ مقتول ہو، من قومن، ایسی قوم سے، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاقن، عہد ہے، فدیتن،
تو دید ہے مسلمتن وہ سونپی جائے گی الا اہلہی اس کے وارثوں کو، و تحریرو اور آزاد کرنا، رقبت مؤمنتن ایک مومن گردن کا آزاد کرنا. یہ دونوں سچویشن کس میں ہے؟ جہاں تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، یعنی ہم اس دور میں رکھیں تو وہ معاہدے کے تحت ہوتا تھا. اب دیکھیں تو وہ ایسا غیر مسلم جو کہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور امن سے رہتا ہے، اس کے لیے دونوں شرائط ہے. فمن پھر جو شخص لم یجد نہ پائے غلام، اب ایسا شخص ہے جس کا نہیں ہے اس کے پاس غلام، فصیامو تو وہ روزے رکھتے، شہرینی 2 مہینے کے، متتابعینی لگاتار، شرط ہے دیکھیں کسی شرعی عذر کے بغیر اگر وہ توڑتا ہے اسے دوبارہ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. توبتن یہ کفارہ ہے اس توبہ کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ کانا ہے اللہ علیمن حکیمہ اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. ان تمام جو سزائیں ہیں جو کفارہ ہے اس میں حکمت ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے. یہ کلیئر ہو گئی 92 آیت آپ کو کہ یہ کفارہ اس صورت میں ہے کہ یہ قتل غلطی سے ہوا ہے، قتل خطا ہم نے پڑھی ہے. اب آجے 93 کی طرف. 93 کیا ہے؟ وَمَن یقتل اور جو کوئی قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، متعمدن عمد اسے قتل عمد لکھیں جان بوجھ کر، فجزاہو تو اس کی سزا ہے. اب آپ لوگ سب 1 2 3 کر کے لکھیں. نمبر 1 جہنم، خالدن فیہا، نمبر 2 وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ غضبناک ہوا اللہ، نمبر 3. نمبر 4 علیہ اس پر، ولعنہ اور اس پر لعنت کی اس پر، ٹھیک ہے. نمبر 5 وعد لہو عذابا عظیما اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت ہی بڑا. کوئی کفارہ نہیں ہے یہاں. دیکھیں کتنی انسانی جان کی اہمیت ہے، اور آج کا دور اب ذہن میں لائیں کہ آج انسانی جان کیسے وہ مچھر مکھی کی طرح ختم ہو رہی ہے، اور جبکہ سزا کتنی بڑی ہے تو یہ بچیں گے نہیں. ان کی سزا اس آیت کے اندر ہی ہے. یہ 5 پوائنٹ، جہنم ہمیشہ رہے گا، غضبناک ہوا اللہ ان پر، لعنت فرمائی اللہ نے، اور تیار کر رکھا ہے عذاب بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا عذاب تیار رکھا ہے. یہ آیت ذہن میں رکھیں، یہ 92 93 جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ وہ خطا کی صورت میں کفارہ ہے. اس آیت 93 میں کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو نالج کے لیے بتاؤں کہ جب آپ وہ علماء کے اس میں نکل جاتے ہیں تو یہاں ایک بحث آتی ہے، ہم بہتر ہے نہ پڑھیں لیکن وہ بحث آتی ہے کہ آیا ایسے شخص کا کیا ہوگا، کیا واقعی وہ صرف انہی سزاؤں کا مستحق ہوگا یا اس کے پاس کوئی چانس ہے کہ وہ توبہ سچے دل سے کرے. یہ پھر وہ علماء کے ہم اس میں آ جاتے ہیں. لیکن آیت میں جو 5 سزائیں ہیں وہ لکھی ہیں، کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 94 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، درب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینو اس کو سرکل کریں. اس آیت کا مین حصہ کیا ہے کہ تحقیق کرو تم لوگ، ولا تقولو اور نہ تم کہو، لمن اس شخص کو جو القا جو عرض کرے، علیکم تمہیں، سلامہ سلام، لست مومن کہ نہیں ہے تو مسلمان، تب تغونا تم طلب کرتے ہو، عرض سامان، حیات دنیا دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے ہاں، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرن بہت، یعنی اللہ کے ہاں بہت اجر موجود ہے. کذالک اسی طرح، کن تم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینو تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یقینا اللہ، کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا. یہ 94 آیت آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے. میں اس پہ ایک چھوٹی سی یہ کس کی تفسیر ہے، صحیح بخاری کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ کو یہ آیت انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. مسلمانوں کو دیکھ کے اس نے سلام کیا تو صحابہ نے سمجھا شاید وہ جان بچانے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی جو بکریاں تھیں نا وہ مال غنیمت کے طور پہ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی.
ٹھیک ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں تم بھی اسی طرح چرواہے تھے اور اس کے بعد تم ایمان لائے ہو، یہ اللہ نے احسان کیا تم پہ کہ تم ایمان لائے ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اپنا معاملہ سختی کا نہیں، اس کو کم کرو سختی کو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، وہ جو تم نے اس وقت کیا اور وہ بکریاں تمہیں مل گئیں تو اللہ کے ہاں تو بہت اجر موجود ہے، تم نے یہ حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اب یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ بھی احسان کیا تھا، تم بھی اسی طرح گمراہ تھے، یہ آپ اپنے پہ بھی لیا کریں۔ دیکھیں ان آیات سے پہلے ہم بھی ایک زندگی گزار رہے تھے، اب ان کو ہمیں اپلائی کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس میں ایک دوسری بہت ایک اور اہم حدیث ہے، وہ مسلم کی ہے، وہ بھی بہت کوٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ ضرور سن لیں۔ اچھا، اس میں معاملہ ہے اب جنگ کا، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا۔ جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا، وہ گر گیا، اب اس کو یقین تھا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، حضرت اسامہ ہے، ایک کافر ہے جو کہ زیر ہو گیا ہے، تو اس نے حضرت اسامہ کو دیکھ کے فٹافٹ کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایسی صورتحال میں اب حضرت اسامہ نے یہی سمجھا کہ کیونکہ اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں، تو اس نے ڈر کے پڑھ لیا، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ لیکن ان کے دل میں رہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا؟ تو اس پہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مجھے انہوں نے بار بار کہی، یہ والی بات کہ تم نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو پہلی میں نے پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ تو اس میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو، اتنی سختی مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 95 لا یستوی۔ اچھا، آیت نمبر 95 کے حوالے سے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 95 بھی بہت اہم ہے، یہ اس طرح سے بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو ہے نا لفظ جہاد، جہاد جہد سے نکلا ہے، جیم ہا دال، کوشش، تو اس کے نا درجے اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم ذرا سے جہاد کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو جہاد ورڈ ہے نا، جہاد جہد کوشش، جہاد کی اصل روح کا جو تعلق ہے وہ ایک مومن سے ہے کہ وہ جو اس کی زندگی ہے نا وہ حالت جہاد میں رہتی ہے، یعنی جو ہمارے 24 آورز ہیں یہ ہم جہاد میں ہی رہتے ہیں۔ ایک مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ سارا ٹائم جہاد میں رہتا ہے۔ اب جہاد کوشش، کوشش کیا، وہ یہی تو کوشش کرتا ہے کہ بھی دنیا اس طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس کی بھی اتنی زیادہ رنگین اور خوبصورت ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اس میں پھر ایک جہاد ہے، اب اس کی کوشش ہے نا، یعنی وہ تو لائف ٹائم کوشش ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، یہ بھی جہاد کا ایک درجہ ہے، یہ سارے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے، اطاعت الہی کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اچھا، اس پہ پھر ایک حدیث ہے کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو، انہیں اللہ کا مطیع بنانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ لائف ٹائم جہاد ہے کہ ایک مومن کی جو زندگی گزرتی ہے نا، دیکھیں اس کو کھانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے، اس کی شادی بھی اس کو کرنی ہے، اس کو بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جہاد، اس کی یہ کوشش چلتی رہے گی۔ یہ ہمیں ضرور ایڈمٹ کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں پیچھے سے ہجرت، قتال، کیونکہ آیات ایسی چل رہی ہیں نا، یہ جہاد کے آپ لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے، یہ درجے ہیں، یعنی ہم ساری عمر ان درجوں میں ہی رہتے ہیں، کہیں تبلیغ ہے تو کہیں دعوت ہے تو کہیں نفس ہے، اس میں جو آخری منزل ہے نا وہ قتال ہے، یعنی 95 میں جو حکم ہے وہ قتال کا ہوگا، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں، یعنی جہاد کی سپرلیٹو ڈگری کہ اب ایک انسان ہے اس نے اپنے آپ کی جان ہی پیش کر دی اللہ کے آگے، لیکن یہ جہاد ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب 95 آیت اب آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، قائدون، وہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر سوائے،
اول الضرری، تکلیف یا عذر کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، جو شرعی عذر میں بیٹھ رہا ہے کہ اس میں نہیں ہے اتنی ہمت، عورتیں ہیں یا بچے ہیں. ویسے تو آپ ہسٹری دیکھیں تو دیکھیں عورتیں بھی وہاں جہاد کرتی تھیں، ہمت والی جو عورتیں تھیں وہ بھی کرتی تھیں، لیکن کیونکہ اب سب برابر نہیں ہیں تو وہ لوگ جن کے پاس شرعی عذر ہے، والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم. دیکھیں آ گیا نا کہ جہاد وہ بھی جہاد ہے کہ اپنے مالوں کو نکالو، ٹھیک ہے، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، یعنی ان کی فضیلت زیادہ ہے جو اپنی جانوں کو بھی حاضر کر رہے ہیں، جو اپنے مالوں کو بھی کر رہے ہیں. درجات، ان کے درجے ہیں. یہ جو میں نے ابھی بات رکھی ہے نا، اس ذہن میں اپنے ان درجات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاد کے درجے ہیں اس آیت میں، کہ دیکھیں مالوں سے جہاد کرو، جانوں سے جہاد کرو. اچھا وہ جو کہ کمزور ہیں، نہیں نکل سکتے، اب وہ صحابہ جس میں ام مکتوم کا بہت آتا ہے کہ وہ نابینا صحابہ تھے، کیسے جہاد کریں؟ ٹھیک ہے، یہ شرعی عذر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنے والوں کو اپنی مالوں پہ، اپنی جانوں پہ، بیٹھ رہنے والوں پہ درجے ان کے زیادہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کلن، اور سب سے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلائی کا، جنت کا. وفضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین، مجاہدوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیمہ، بہت ہی اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے، یہاں قتال جہاد کی کس سپرلیٹو ڈگری کا ہی ہے کہ بھی وہ جو قتال ہے کہ نکلو اپنی جانوں کو پیش کرو، یہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور بیٹھے رہنے والوں پر ان کی فضیلت زیادہ ہے جو کہ پھر اللہ کے لیے پھر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، 96 درجات، درجے. اب یہ دیکھیں وہی درجوں پہ سرکل کیا کریں کہ یہاں ان درجوں کا ذکر ہے، لیکن جو ہم اس وقت، کیونکہ اس وقت دیکھیں مرکز نہیں ہے، امت ابھی ایک اس میں نہیں ہے، جگہ جگہ اسلامی ممالک ہیں، جگہ جگہ مسلمان پھیلا ہوا ہے، تو یہ اس سچویشن میں ہے کہ دیکھیں یہ مدنی دور کی صورت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت مدینہ ایک مرکز تھا، تو وہاں ایک اسلامی حکومت تھی جو کہ پھر جہاد پہ جو لوگ نکلتے تھے. ٹھیک ہے نا، درجاتن، درجے ہیں، منہ، اس کی طرف سے، وہ مغفرتن، اور بخشش ہے، وہ رحمتن، اور رحمت ہے، وہ کانا ہے اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، 95 96 کو اپنے اس میں بریکٹ کر لیا کریں کہ جہاں ایسی فضیلت ہے ان کے درجات کا بھی ذکر ہے. لیکن آج آپ کا اور میرا جہاد کون سا ہے؟ ہمارا نفس کا جہاد ہے اس وقت، کیونکہ دنیا کو اس وقت جس قدر خوبصورت اور حسین ہے، جس کا پیک میں کہتی ہوں یہ سورہ کہف پہ جا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اچھا 97 آیت بہت اہم آیت ہے. 97 آیت کو ذرا ہم غور سے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ 97 آیت سے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ذرا بات کروں گی کہ 97 آیت شروع کرنے سے پہلے دیکھیں نا، اب ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی. اچھا اب یہ جو کافر ہوتا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لوں، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. ہم میں سے ہر کوئی نا ایک مقصد سے جی رہا ہے، ایسی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک کافر اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اس کو دنیا کی تمام آسائشیں چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، نہ اس کو جنت کا ہے، نہ اس کو ان چیزوں کا ہے، نہ قبر کے حساب کا ہے. یہ کافر کی زندگی کی پہچان ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان گھروں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصلاً مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. اب مسلمان ہے تو کیا وہ بھی یہی کرے؟ وہ بھی صرف آسائشوں کے لیے جیے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ایک مسلمان آسائشوں کے لیے جیتا ہے تو وہ پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ اس طرح وہ حیوانی زندگی ہو گئی نا، کھانا پینا، وہی بچے پیدا کر لینا اور مر جانا. ٹھیک ہے نا، آتا ہے نا، ہم لوگوں کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے. اسی طرح آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمیں ایک فیول ملا ہوا ہے کہ تم کھاؤ بھی، لازمن کھاؤ بھی، پیو بھی، شادیاں بھی کرو، سارے کام کرو، لیکن اپنے مقصد کو مت بھولو، خود بھی اس کو اپلائی کرو، آگے اپنی نسل کو بھی بتاؤ. تو آپ اور میں جس طرح پیدا ہوئے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. یہ کھانا پینا رہنا آسائشیں جو ہیں، یہ ہماری پریورٹیز نہیں ہے. ہماری پریورٹی اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں یہ جو اب تک ہم جتنے احکامات پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان رولز کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے، اور اس کی میکسیمم کوشش ہم میں سے انڈیویجول ہر کوئی کرے گا، کیونکہ ہم سب کے معاملات سیم نہیں ہیں. ہم سب ایک ڈفرینٹ گھروں سے ہیں. ہم نے اپنے
جو زندگی گزار رہے ہیں نا اس کے مطابق کوشش کرنی ہے. ہماری یہ کوشش کاؤنٹیبل ہوگی. ہاں بھائی اس کو اس ماحول میں پیدا کیا گیا, اس کو اس ماحول میں پیدا کیا گیا. میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے. اللہ نے جب چاہا ہمیں جس ٹائم پہ پیدا کیا, جو ماں باپ دیے, جو اولاد ہے, یہ تو سب پلانڈ ہے, اس میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ انڈیویجول فرض ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, جنت حاصل کرنا, قبر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنا, ان 5 سوالوں کی تیاری کرنا کہ میرے تو قدم جما دیے جائیں گے. تو آپ اور میں ایک مسلمان ایک مقصد سے رہ رہا ہے, وہ زندگی گزار رہا ہے. ہم حیوانوں والی زندگیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں کمپیریٹیولی ایک کافر جو کر رہا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. یہ رولز ہمیں قرآن پر سے پتہ چل رہے ہیں کہ بھی یہ والے ہیں جو کہ ہمیں محنت کرنی ہے. یہ تو ہو گیا. اب اس میں ایک اہم نقطہ آتا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اسلامی سرزمین پہ رہتے ہیں, اسلامی ریاست کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہے, وہاں نماز پڑھنا آسان ہے, وہاں پردہ کرنا بھی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں بچے اذان کی آوازوں پہ خود جا رہے ہیں نماز پڑھنے, ٹھیک ہے نا. ہم میں سے وہ لوگ جو اسلامی سرزمین پہ رہتے ہیں تو وہاں تو آسان ہے, تو وہاں کیا کوشش کرنی ہے, وہاں اس چیز کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھی ٹھیک ہے یہاں یہ رولز ہیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب آتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن اب وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں اسلامی قوانین نہیں ہے, یعنی اس کو میں دارالکفر کہتے ہیں. اب وہ دارالکفر میں رہ رہے ہیں تو مسلمان, اب وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں اسلامی قوانین رائج نہیں ہے, وہاں وہ دینی تقاضے پورے نہیں کر رہے بلکہ وہ چھپ چھپ کے یا اپنے گھروں کی حد تک محدود لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا, وہ مسلمان ہیں جو کہ ایسی سرزمین پہ ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہے, جہاں اسلامی قوانین نہیں ہے, جہاں دین کے تقاضے آپ اوپن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دارالکفر کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دین اس طرح غلبہ نہیں ہے. تو وہاں پھر ہمیں یہ آیت سمجھ آئے گی جو میں اب آیت 97 پڑھوں گی, ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے, اب وہ لوگ کیا کریں. اب دیکھیں وہاں پر ان لوگوں کے لیے 2 رولز آتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو ایسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامک رولز نہیں ہیں لیکن وہ چپ چپ کے سارے کام کر رہے ہیں, اب وہ کیا کریں گے, وہ مسلمان یہ کریں گے کہ اس باطل نظام کے انڈر رہتے ہوئے اپنے آپ کی کوشش لگا دیں گے, وہ اپنے آپ کو کھپائیں گے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کریں. انڈرسٹینڈ, ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ وہاں رہ کے ان آسائشوں میں گم نہیں ہو جائیں گے, ان کی پریورٹیز وہ آسائشیں نہیں ہوں گی, بلکہ ان کا کیا ہوگا کہ وہ وہاں رہ کے اپنے آپ کو کھپا دیں اور اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں وہاں رہ کے. ایک تو یہ نمبر 1 ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں جہاں باطل نظام ہے, اسلامی قوانین نہیں ہے. اب ان کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے, پہلا آپشن وہ اس نیت سے رہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور ہم اس کی محنت کر رہے ہیں, کلیئر. دوسرا آپشن ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی, ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں نا ایسی نسل بھی ہے جو وہاں پیدا ہوئی, اللہ کے حکم سے وہ لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانوں سے, لیکن اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم تو یہاں نہیں کر پا رہے, ہم تو دینی تقاضے پورے نہیں کر پا رہے, ہم تو چپ چپ کے نمازیں پڑھنا ہی کیا ان کے لیے کافی ہے. وہ پھر کیا کریں گے, وہ وہاں سے نکلیں گے اور وہ دارالاسلام میں آئیں گے اور ایسی جگہ آئیں گے جہاں کہ اللہ کا دین ہے رائج, وہ وہاں آئیں گے. اب وہاں ان سے پوچھ کیا ہوگی کہ تمہارے پاس وسائل تھے, تمہارے پاس سب کچھ تھا, تم ہجرت کر سکتے تھے, پھر بھی تم یہاں رہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور وہ دارالاسلام میں جائیں, وہ دولت کی خاطر مت وہاں رہیں. ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ پھر جو میں یہ ورنہ 97 آیت نہیں سمجھ آئے گی. 97 آیت تب سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ لوگ جو دارالکفر میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایک یا تو وہ اپنے آپ کو کھپا دیں, نمبر 2 وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے وہ دارالاسلام میں آئیں, وہ اس کو چھوڑیں اور ہجرت کریں وہاں سے, جبکہ ان کے پاس وسائل دولت سب موجود ہے, لیکن ان کا وہ ایکسکیوز نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا اس وقت کہ تو دولت کی خاطر نہیں ہم وہاں سے ہلے, یا جی جو اسلامک ممالک ہیں وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہے. نہیں, اب یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور اب 97 آیت آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو, ٹھیک ہے. دیکھیں اب 97 آیت پڑھیں. ان الذین, تحقیق وہ لوگ, توفاہم, فوت کرتے ہیں ان کو, توفا ٹھیک ہے نا, وہ جو سورہ آل عمران آیت 55, توفا مینز اب یہ جو آپ کا جسم اور روح کا کنیکشن ہے اس کو الگ کر دیں گے, یعنی جو موت کا فرشتہ آتا ہے وہ پھر جسم میرا یہیں رہ جائے گا, وہ روح کو کھینچ کے الگ کر دے گا, یعنی یہ فوت پہ الگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ توفاہم, فوت کرتے ہیں ان کو, ملائکۃ, فرشتے, ظالمی, اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں, انفسہم, اپنی ہی جانوں پر,
قالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں فیما کس حال میں تھے، تم تھے، قالو وہ کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اس سرزمین پہ جن کو موت آتی ہے اس سرزمین پہ دارالکفر پہ، وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین پہ بڑے کمزور تھے، ٹھیک ہے، ہم بڑے بے بس تھے، ہم ہل نہیں پائے، ہم سے ہو نہیں سکا، یعنی وہ اپنے آپ کا یہ ایکسکیوز دیں گے. قالو وہ فرشتے کہتے ہیں کیا لم نہ تکن تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین واسعتن فراخ، کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی، فتحاجروا فیہا تو سوری فتحاجروا فیہا کہ تمہیں چاہیے تھا تم اس میں ہجرت کرتے، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس وسائل تھے، دولت تھی، سب کچھ ہے، تو تم ہجرت کرتے، ٹھیک ہے. فَأُولَئِکَ چنانچہ یہ لوگ مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وساعت اور بہت ہی بری ہے، مسیرہ پھرنے کی جگہ. تو دیکھیں یہاں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ ہے کہ تم کیا بے بس تھے، اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، تمہیں چاہیے تھا ہجرت کرتے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اب یہاں تک انہوں نے نہیں کی، یعنی دنیا میں انہوں نے کیا کیا، اپنی بے بسی ظاہر کی اور کہا ہم نے نہیں کی. لیکن اب کیا ہوا، جب موت والا فرشتہ جب اس کو لینے آیا تو اس کو آخر ہجرت کرنی پڑی نا، اس دنیا سے آخرت کی طرف تو اس کو جانا پڑا. تو بہتر نہیں تھا وہ اس دنیا میں کر لیتا تو وہ بچ جاتا. تو اب اس نے اپنا کیا ٹھکانہ بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، وساعت مصیرہ جو کہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ دارالکفر میں دو حالتوں میں رہ سکتے ہیں، پہلا یا تو اپنے آپ کو کھپا دیں، دوسرا پھر یہ آیت کا حصہ کہ وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم آخر دارالکفر سے کیوں نہیں نکلے جبکہ دارالاسلام موجود تھا، جبکہ ایسے ملک موجود تھے. تو اس کو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ بھی دارالاسلام میں تو وہ والے جو گھر ہیں یا جی وہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ تو ایڈوانس نہیں تھے، وہاں یہ نہیں تھی، وہاں فیسلٹیز نہیں تھیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دارالکفر میں رہنے والے وہ لوگ ان کا یہ ایکسکیوز نہیں کاؤنٹیبل ہوگا. اور آخر ہجرت تو کرنی پڑی، اب وہ پھر دنیا سے آخرت کی طرف ہجرت ہوئی، تو بہتر نہیں تھا وہ دنیا میں کر لیتے. تو یہاں یہ تمام ذہن میں رکھیں اور یہ زمانی ترتیب بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ سخت آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ مکہ والوں میں وہ لوگ دارالکفر میں انہوں نے کہا کہ ہم تو وہیں رہ لیں گے، باطل نظام کے انڈر پہ ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، ہم وہ پڑھ لیں گے. لیکن انہوں نے اپنے گھر بار اپنا قبیلہ نہیں چھوڑا تھا. تو اس کو ذہن میں آج کل کے دور کے مطابق دیکھیں، دارالکفر میں رہنے والے مسلمان جو ہیں پھر یہ کوسچن موت کے وقت کیا جائے گا. اور دیکھیں ہجرت تو ہمیں کرنا ہی ہے، دنیا تو بالآخر ہم نے چھوڑنی ہی ہے. تو ایک وہ ہجرت بھی ہوگی جو دنیا چھوڑنے والی ہے، اور وہ بھی ہوگی جو پھر فرشتے کہیں گے تو کیوں نہیں گئے تم، اتنی اللہ کی زمین وسیع تھی تم جاتے. تو وہ یہ کہیں گے ہم کمزور تھے. تو پھر فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی بڑی تھی، تمہیں چاہیے تھا تم ہجرت کرتے. تو ان کا پھر بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 98 الا مگر مستضعفین، اب دیکھیں یہ کنڈیشن آ جاتی ہے، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، بین الرجالی مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدانی بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ اختیار کر سکتے، حیلتن کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا نہ وہ کوئی راہ پاتے ہیں. فاولئک پس یہ لوگ عسى اللہ امید ہے اللہ ان یعفو کہ درگزر فرمائے عنہم ان سے، وکان اللہ ہے اللہ عفواً غفورا نہایت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں کی کنڈیشن جو معذور ہیں، جو نہیں کر سکتے لیکن وہ اسلام پہ قائم ہیں وہاں پہ، تو ان پہ پھر اللہ معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. آیت نمبر 100 دیکھیں، ومن اور جو شخص جو حاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن پناہ کی جگہ، کثیرن بہت، وسعتن بڑی وسعت. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ڈر کے نہیں نا نکل رہے بھئی ہم اپنا گھر چھوڑیں گے، یہ چھوڑیں گے، کیسے سیٹ ہوں گے، کیسے ہوں گے، اللہ نے کہا وہ نکلتے تو اتنی جگہ پاتے اور بڑی ہی وسعت پاتے. ومن اور جو کہ یخرج نکلے من بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، یہ آیت کا حصہ دیکھیں، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ آپ پکڑے اس کو، موت فقط بس تحقیق، وقع تو ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ ہے اللہ غفور الرحیم نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا. 100 آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، وہ جو ہجرت کر نیت سے لے، ابھی دیکھیں ان کی موت آ گئی تو ان پہ بھی اجر ہے. لیکن یہ جو آیت نمبر 100 ہے، اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاؤں گی، بہت اہم ہے یہ. ہاں
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بلا شبہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو واقعی اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے قصد کیا ہوگا. آپ نے ہجرت کی اہمیت دیکھی ان آیات میں جو ہجرت کی اہمیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم آتے ہیں ادھر 101 آیت کی طرف. یہ جو 101 ہے اس میں آپ لوگ ضرور اپنے قرآن میں لکھ لیا کریں. دیکھیں قصر کا کتنا چلتا ہے نا, سفر میں سب کا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں قصر کے احکامات کی آیت ہے جو میں آیت نمبر 101 پڑھوں گی. تو پہلے ہم ذرا قصر کے احکامات دیکھ لیتے ہیں. نماز قصر کے احکامات کہاں ملے ہمیں؟ سورہ نساء آیت 101 میں. ٹھیک ہے. اچھا جس میں سب سے پہلے مجھے یہ بہت خوبصورت حدیث مل گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر, ٹھیک ہے, فتح مکہ کب ہوئی ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں, 8 ہجری میں ہوتی ہے. یعنی 12 سال مکی دور کے, مدینہ میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے. اسی لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہے, اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو نماز پوری پڑھتے ہم. ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہمیں مل گئی کہ 19 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز پڑھی ہے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر. ایک حصہ. دوسرا اہم سفر کے لحاظ سے ایک یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. یہ دونوں بخاری کی حدیث ہیں. یا آپ لوگ بلکہ اپنے قرآن میں لکھ لیا کریں کہ جہاں پہ قصر کے احکامات ہیں وہاں دیکھیں بخاری کی حدیث ہمیں مل گئی 1080. عورتوں کے لحاظ سے انہیں ضرور احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے 1087. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا اب آ جائیں نماز قصر کی طرف کہ قصر کس کو کہتے ہیں؟ سفر میں نماز کو آدھا کر دینا. ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ قصر جو ہے یہ سنت ہے. سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, انہوں نے کیا, ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. قصر سنت ہے, قصر واجب نہیں ہے, یعنی لازم جسے کہتے ہیں نا فرض, ہم واجب فرض کو کہتے ہیں, واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا واجب کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ, یہ مجھے حدیث کا مفہوم مل گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سفر میں نے پوری نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی, اور بعض دفعہ آپ پوری بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ سچویشن کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے. سفر میں نماز, اس میں سچویشن بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں شرط کیا ہے جو کہ ہمیں حدیث سے مل گیا کہ شہر سے باہر جب ہیں, جب آپ 48 مائلز پہ نکل گئے اور کلومیٹر میں 78 کلومیٹرز پہ نکل گئے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں شرط کیا ہے؟ جب آپ نے سفر شروع کیا, اب آپ شہر کے اندر ہیں تو نہیں, جب آپ ہائی وے پہ آ جاتے ہیں نا تو آپ کا قصر شروع ہو گیا. یعنی 78 مائلز آپ نے جانا ہے تو آپ قصر پڑھیں گے, 78 کلومیٹر اور 48 مائلز. ٹھیک ہے. اچھا اب سفر کی حالت ہے تو قصر پڑھنی ہے. اچھا اس کے بعد یہ 2 ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا بعض دفعہ جو پاکستان جاتے ہیں, آپ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں, اب آپ نے 2 مہینے اسٹے کرنا ہے, اب وہ آپ مقیم حالت میں ہوئے ہیں تو آپ پوری پڑھیں گے. تو سفر کی کنڈیشن کیا ہے؟ جیسے حدیث پڑھی 19 دن. اچھا پھر ہم نے حدیث پڑھی کہ بھئی سفر کی حالت کہ آپ نے 78 کلومیٹر پہ جانا ہے تو آپ نماز قصر کی حالت میں پڑھیں گے. اچھا قصر کی کنڈیشن کہاں ہے؟ وہ 3 نمازوں میں آتی ہے, ظہر میں, عصر میں, عشاء میں. قصر کب پڑھنی ہے؟ کس کنڈیشن میں آ رہی ہے؟ ظہر 4 فرض ہیں تو 2 پڑھنے ہیں, عصر 4 فرض ہیں 2 پڑھنے ہیں, عشاء 4 فرض ہیں 2 پڑھنی ہے, فجر 2 پڑھنی ہے, مغرب 3 پڑھنی ہے. مغرب کی نہیں ہے, مغرب آپ کو 3 فرض ہی پڑھنی ہے سفر کی حالت میں بھی. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اس میں کنڈیشن آ گئی. اب سفر کی حالت ہے, اب بعض دفعہ ایسے ہیں گاڑی نہیں رک رہی, ٹرین کا سفر ہے, کوئی ایسا سفر ہے کہ آپ ظہر اور عصر نہیں اس میں آ رہے, وہ نہیں ایسی کوئی حالات کہ آپ اتر سکیں گے, اس میں ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کے ٹائم پہ آپ ساتھ ہی عصر کے بھی 2 پڑھ لیں. اچھا ظہر میں نہیں پڑھ سکے تو عصر کا وقت ہے تو پہلے ترتیب نہیں خراب کرنی, پھر ظہر پہلے پڑھنی ہے 2 اور عصر بھی پڑھ لینی ہے. اسی طرح علماء کی رائے کے مطابق, مفسرین کی رائے کے مطابق مغرب اور عشاء بھی اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مغرب پڑھی تو آپ عشاء کے 2 کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد مغرب نہیں پڑھ سکے, عشاء کا وقت ہوا تو پہلے مغرب پڑھنی ہے, ترتیب نہیں نماز کی خراب کرنی. اس کے پھر ہم 3 پڑھیں گے اور عشاء کے 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا.
اچھا پھر ایک اور کنڈیشن بھی آتی ہے اس صورت میں کہ اب آپ کہیں وہ رکتی نہیں ہے بسیں یا اب گاڑی رک گئی ہے وہاں مسجد ہے، اب مسجد میں جو مقیمین ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو جوائن کیا تو آپ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ نے جماعت جوائن کر لی نا تو آپ پوری پڑھیں گے. لیکن ایسی کنڈیشن کبھی آ گئی کہ بھی پوری ہی جماعت قصر ہے، پورے ہی مسافر ہیں، تو وہ جو جماعت کرائے گا وہ 2 کی کرائے گا. اچھا اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سچویشن بھی آ رہی ہے، یہاں واجب بھی نہیں ہے، یہ دونوں حالات ہیں. یعنی آپ نے اپنی سچویشن ضرور دیکھنی ہے. اب سچویشن کیوں دیکھنی ہے؟ اب آپ اس کو کریں ذرا ویژولائز. آج سے اتنے سال پہلے جو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا وہ بہت ٹف تھا. اب آج تو سفر ہو گیا آسان، ٹھیک ہے نا. اس پر یہ مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث ملی تھی کیونکہ آج کے سفر تو بہت آسان ہے، جہاز کے ہیں، ان کے ہیں، اب اس میں تو وہ تھکاوٹیں نہیں ہوتی. تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کو یہ مجھے حدیث مل گئی تھی کہ یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو. تو اب تو لوگ امن میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تو لوگ امن میں ہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ، یہ رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اس لیے تم اس کو قبول کرو. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، سفر چاہے ایزی ہے، چاہے جہاز کے ہیں، چاہے امن کے، تو اب یہ آفر ہے، یہ آپ کو کرنی ہے اپلائی. یعنی کہ اس وقت صحابہ نے بھی پوچھا کہ بھی امن کی حالت میں اب ہم سفر کر رہے ہیں تو اب کیا کریں، جبکہ نماز تو اس کی آتی ہے خوف کی یا دشمن کی. تو یہ ایک آفر ہے، یہ ایک رعایت ہے، تو اسے قبول کرو. یعنی یہ صدقہ ایسے کرو. یعنی آج بھی آپ نے یہ رول اپلائی کرنا ہے چاہے وہ سفر ایزی ہے، لیکن کنڈیشن ذہن میں رکھیں، واجب کی اور اس کی سنت کی. یہ سنت ہے ہمیں کرنی ہے، لیکن کہیں ایسی سچویشن ہے آپ کو پوری پڑھنی ہے تو ہو سکتی ہے. دونوں کنڈیشنز ہیں. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا آیت نمبر 102 جو ہے، اب ہم اچھا آیت نمبر 102 کا سب اچھا سوری پہلے میں آیت نمبر 101 جو ہے وہ تلاوت کر لوں. وا اور اذا جب درب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تقصرو کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز، ان خفتم اگر تم ڈرو اس بات کے، یفتینکم الذین کفروا فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الکافرین یقیناً کافر، کانو ہے، لکم تمہارے، عدو مبینہ بہت ہی بڑے یہ ظاہر جو ہیں دشمن ہیں. یہ آپ کو کلیئر ہو گئی نا وہ حدیث جو میں نے اینڈ میں پڑھی کہ امن کی کنڈیشن اور کفر کی دونوں حالتوں میں قصر کرو کیونکہ یہ تمہارے بہت کھلے دشمن ہیں. اچھا اب جو ہے 102 آیت، اس پہ آپ لوگ ضرور اپنے قرآن پہ لکھیں، اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، جنگ کی نماز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صلاۃ الخوف. تو اس سے آپ لوگ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جنگ جس میں کہ اپنی جان حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی اتنی خوبصورتی سے بتا دیا گیا کہ اب اس طرح نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے. یعنی نماز کا کتنا آپ دیکھیں، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. 101 اس میں نماز قصر کا حکم آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. 102 اسے صلاۃ الخوف لکھیں کہ بھئی آپ لوگ جب پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے، اور ان چیزوں کو نا اپنی نوٹ ڈاؤن کاپی میں کیا کریں کہ کہیں ذکر ہو تو آپ کو خود یاد ہو جائے کہ سورہ نساء آیت 102 صلاۃ الخوف ہے، کہ جنگ میں بھی آپ کو چھوڑنی نہیں ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو تصویر کے حوالے سے بتا دیتی ہوں، اور یہ ذہن میں رکھے، احادیث میں صلاۃ الخوف کے 8 یا 10 میتھڈ ہیں، 8 یا 10. کیوں؟ کیونکہ سچویشن پر ہوگی یہ کہ آیا کس قسم کی جنگ چل رہی ہے، شدید ہے، خوفناک سچویشن ہے، کیسی سچویشن ہے. لیکن میں ایز اے امت مسلمہ یعنی ایز اے امت محمدی ہم کہیں گے، جیسے میں اگر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں صرف اس آیت کا ترجمہ بتاؤں گی، اس آیت کا ترجمہ آپ لوگ سمجھ لیں. لیکن آپ لوگ جب ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے 8 سے 10 میتھڈ آپ کو ملیں گے، تو وہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ ایک، کیونکہ آپ کو پتا نا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول، ورنہ ہم سمجھ نہیں سکتے آیات. تو یہ میں اس کا ترجمہ اور یہ آپ لوگوں کے ذہن میں اسکیچ بیٹھ جائے گا، لیکن اس کے 8-10 میتھڈ آپ کو مل جائیں گے. اچھا اب پہلے میتھڈ دیکھ لیں. یہ وہ سچویشن ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور یہ جنگ میں نماز پڑھنی ہے، تو اس کا میتھڈ یہ بتایا گیا ہے. اور قصر بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو آیت 101 قصر پڑھنی ہے، یعنی 4 کے 2 پڑھنے ہیں. اچھا اس میں یہ حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع کر دی، پیچھے 2 صفیں بنے گی، ٹھیک ہے، صحابہ کی 2 صفیں بنی، اور کہا گیا کہ ایک صف جو ہے وہ پورے اوزار اپنے اسلحہ لے کے کھڑی ہو، اسلحہ لے کے کھڑی ہو، ٹھیک ہے. جو پچھلی صف ہے وہ کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت شروع کر دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت پڑھی، پھر ایک صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے پوری رکعت پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ جو پہلی صف تھی نا، انہوں نے اپنی دوسری رکعت خود پڑھی اور وہ کمپلیٹ کر کے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے اسلحہ پکڑ لیا، اب جو پیچھے جماعت تھی ان کی پہلی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت بن گئی۔ کلیئر ہو گیا نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوسری رکعت بنی تو ایک صف جس نے خود اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے، اب جو پچھلی صف تھی ان کی پہلی ہو گئی، ان کی پہلی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کمپلیٹ کر کے سلام پھیر دیا اور جو پچھلی صف ہے وہ جو ہے انہوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور اب وہ دوسری انفرادی طور پہ خود اپنی کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اور اس دوران جو پہلی صف ہے وہ پھر اپنا اسلحہ لے کے کھڑی رہے گی چوکنی ہو کر، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں آ گیا آپ کو کہ 2 رکعت کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی اور صحابہ نے ہاف نے ایک کو فالو کیا، پھر دوسری خود پڑھی، باقیوں نے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تھی تو ان کی پہلی تھی، انہوں نے اس کو فالو کیا اور اس طرح انہوں نے دوسری خود سے اپنی کمپلیٹ کر لی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اس طرح چلے گی اور دونوں سچویشن میں صحابہ کی جماعت میں اپنے اسلحہ اپنے پاس رکھے اور نماز میں بھی ڈھال اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بچاؤ کا سامان بھی کرو اور دشمن کو چوکنا ہو کے بھی دکھاؤ کہ ایک جماعت حفاظت کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے 8 سے 10 میتھڈ آپ کو علماء کی رائے میں وہ مل جائیں گے جو فقہ مسئلوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم آیت نمبر 102 پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ الخوف ہے۔ واہ، اور اذا جب کنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں فیہم ان میں فاقمتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کریں لہم الصلاۃ ان کے لیے نماز فلتقم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار، یعنی ڈھال کی شکل ہے اور یہ وہ رکھیں اپنے پاس۔ فَإِذَا پھر جب سجدو وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اب چاہیے کہ آئے طائفتن جماعت اخرى دوسری لم یصلوا وہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا اب چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معَکَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار وَدَّ چاہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لو کاش تغفلون تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے وَأَمْتِعَتِکم اپنے سامان سے فَيَمِيلُونَ پھر وہ ٹوٹ پڑے علیکم تم پر میلتن ٹوٹ پڑنا واحدتن یک بارگی ولا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر ان اگر کانا ہو بکم تمہیں ازن کوئی تکلیف من مطری بارش کی سچویشن ہے بارش کی وجہ سے او یا پھر تم ہو مردہ بیمار ان تدعو کہ تم رکھو اسلحتکم اپنے اسلحہ اب کوئی ایسی سچویشن ہے تو اپنے ہتھیار رکھو پھر بھی ڈھال اپنی رکھو ڈھال کو رکھو وہ خضو اور تم ساتھ لیے رکھو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان کہ فوری حملہ ہو تو تم نے ڈھال ضرور رکھی ہوئی اپنے پاس ان اللہ تحقیق اللہ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کن ٹھیک ہے یہ صلاۃ الخوف ہم نے پڑھی ہے جو کہ آیت نمبر 102 ہے اب آ جائیں 103 کی طرف فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم پوری کر لو صلاۃ نماز فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم ذکر کرو اللہ کا قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم کھڑے ہو کر بیٹھ کے اپنی کروٹوں پہ ٹھیک ہے جب حالات ایسے ہوں اس سچویشن کے لحاظ سے نماز پڑھو جس کے میتھڈ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے مل جائیں گے کہ کیسی سچویشن ہے حالات امن میں آ جائیں تو پوری نماز پڑھو فَإِذَا پھر جب اطمأننتم فَإِذَا اطمأننتم جب تم بے خوف ہو جاؤ اطمینان میں آ جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو تم قائم کرو نماز ان الصلاۃ تحقیق نمت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابا موقوتا فرض مقررہ کردہ وقتوں پر ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا کہ قصر کی شکل میں یا جنگ کی شکل میں اگر وہ قصر کر رہے ہیں اوقات میں ہے یہ کنڈیشن ہے سفر کی کہ آپ ان کو منائیں ورنہ اپنے اپنے وقتوں پہ 5 نمازوں کو اطمینان میں ادا کریں آیت نمبر 104 وَلَا تَهِنُوا نہ تم ہمت کرو
फिब्तिगाइल कौमी, दुश्मन कौम की तलाश में, इन अगर तकूनु तुम हो तअलमूना, तुम दुख उठाते हो, फ़इन्नहुम, तो बिलाशुबा वो भी यालमूना, वो भी दुख उठाते हैं, कमा तालमून, जैसे तुम दुख उठाते हो, ठीक है, तुम्हारे भी शहीद हो रहे हैं, उनके भी मर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, वो भी अपने लिहाज से अपने बातिल माबूदों के लिए आ रहे हैं। अब आगे देखें, वतरजूना मिनल्लाहि, तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से। कितनी खूबसूरत आयत है ना, कि हम जितनी आज जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें एक उम्मीद है, हम एक गर्ज से कर रहे हैं, हमें अल्लाह, हमें वो अल्लाह ताला को राजी करना है, हमें जन्नत हासिल करनी है। वतरजूना मिनल्लाहि, तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से, मा ला यर सॉरी मा ला यरजूना, जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। अब ये बेचारा, ये अबू जहल, ये क्या कर, इन्होंने ये जो आप लोग ये पढ़ जाए ना, एक गज़वा तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने सूरह आले इमरान में, ओहद। अब ओहद में अबू सुफियान इतना बड़ा काफिला, वो क्या लश्कर लेकर आए थे अपने बातिल माबूदों की खातिर, कि हमने आबा अजदाद के दीन को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने कहा वो तो ऐसे काम कर रहे हैं, मा ला यरजूना, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वकान अल्लाह, है अल्लाह, अलीमन, खूब जानने वाला है, हकीमा, बड़ा हिकमत वाला है, ठीक है ना। हमारी जितनी मेहनत है वो अल्लाह की रजा के लिए है, तो हमें उम्मीद है, हमें जन्नत हासिल करना, अल्लाह को राजी करना, इस दुनिया में रहना कैसे है, कि ये एक फ्यूल है, कि आपने करने हैं ये सारे काम, लेकिन मकसद अल्लाह की रजा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई उम्मीद नहीं। आयत नंबर 105। अच्छा, अब फिर जरा दोबारा हम नोट्स की तरफ आते हैं। देखिए 105 से 115, 10 आयत फिर मैं तिलावत करूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत अहम वाकया है सीरत में जो हमें मिलता है, इस वाक्य को जहन में रखते हैं तो देखें आयात क्लियर होती हैं। तो वही वाली बात, किताब अल्लाह, कुरान और सुन्नत जरूरी है। जब हमें ये वाक्य समझ आता है तो हमें ये आयात क्लियर होती हैं। चलें वाक्य की तरफ आते हैं। अच्छा, ये 3 स्केच आप अपने जहन में रखें। यहाँ 3 लोगों की बात होगी। एक मुनाफिक है, उसका नाम बशीर है। एक मुसलमान है, हजरत रिफा आइन है, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक यहूदी का मामला है। ट्रायंगल में क्या जहन में रखना है, एक मुनाफिक है, एक मुसलमान है, एक यहूदी है। इन तीनों में एक मामला हुआ है जिन पर ये आयात नाजिल हुई है। चलें अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं ये जो बोलती हूँ वही आया, वो मैंने वही नोट्स बना देती हूँ। खानदान, अब खानदान का क्या नाम है, बनु उबैरक। उबैरक एक खानदान है कि एक शख्स बशीर, अब बशीर कौन है, मुनाफिक है। मैंने कहा ना एक मुनाफिक होगा, मुनाफिक का नाम है बशीर है। मुनाफिक है जो ज़ाहिरी तौर पे ईमान ले आते हैं, जो मुसलमान होते हैं। उस मुनाफिक ने क्या किया, एक सहाबी हजरत रिफा के घर में नकब लगाकर कुछ गल्ला और हथियार छुपा लिए। अच्छा, यहाँ गल्ले को आप हाईलाइट करें, गल्ला मीन्स आटा, गंदुम। देखें ये जो मदीना का माहौल था ना, वहाँ क्या था, आपको जौ होता था, या ये होता खजूर, खजूर खा लें और जौ खा लें। तो ये जो आटा होता है ना, रिफाइंड आटा जिनको इसको आज हम कहते हैं, ये बड़े खुशहाल घराने में होता था। जो खुशहाल घराने थे ना, वहां होता था आटा जो कि बाहर से आता था। तो आम बंदा जो है वो जौ और खजूर खाता था। तो ये ठीक है, ये जो मुनाफिक है इसने एक मुसलमान घर के सहाबा है हजरत रिफा, उनके घर में चोरी की और कुछ आटा और कुछ हथियार चुरा लिए। और ले जाते हुए उसने होशियारी ये की कि गल्ले की आटे की बोरी में हल्का सा सुराख कर दिया, कि थोड़ा थोड़ा जो आटा है ये गिरता चला जाए रास्ते में। यहाँ तक कि एक यहूदी के घर के दरवाजे पर पहुंच के उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया, और गल्ला और चोरी किया हुआ असलह जो था ना, हथियार थे, वो यहूदी के पास अमानत के तौर पे रखवा दिए। क्लियर हो गया, वो अमानत के तौर पे रखवा दिए। जब अब सुबह हुई, वो आटा गायब था। जब चोरी की तफ्तीश शुरू हुई और गल्ला यानी आटे के निशानात जो थे वो यहूदी घर तक जा रहे, जब देखा यहूदी का घर तो गल्ला और हथियार यहूदी के घर से बरामद हो गए, है ना। अच्छा, अब यहूदी से पूछा गया, यहूदी ने कहा एक फलां शख्स आया है, उसने अपनी अमानत मेरे पास रखवाई है, ये आटा और ये हथियार। अब ये बात फैल गई तो मुनाफिक के घर वाले, उस मुनाफिक जो बशीर है उसकी कौम के लोग भी आ गए। उन्होंने कहा क्योंकि ये यहूदी है तो ये झूठा है, ये चोर है, ये झूठ बोल रहा है। अब ये झगड़ा हो गया। अब ये मसले का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया मसला, ठीक है ना। तो यहूदियों ने कहा, वो जो यहूदी था, यहूदी ने कहा कि गल्ला और हथियार मेरे पास ये शख्स है जो कि अमानत के तौर पे रखवा के गया है। क्लियर। दूसरी तरफ वो खानदान अबू उबैरक जो मैंने कहा है, वो खानदान वाले जो हैं जिनका है बनु उबैरिक, उबैरिक कहा करके है, उबैरक, ठीक है ना। उस खानदान के जो लोग हैं वो आगे बशीर की कफालत करने, मुनाफिक,
انہوں نے کیا وکالت کی؟ انہوں نے یہ وکالت کی کہ بشیر تو بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ یہودی کیونکہ یہودی ہے تو اس نے کیا ہے۔ تو یہ کنفیوزنگ سچویشن آ گئی نا کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اس نے امانت رکھوائی ہے، وہ خاندان والے بھی آ گئے ہیں منافق کے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بندہ بڑا نیک ہے جو بشیر ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان ہے وہ اسی طرف آ گیا کہ یہودی کے پاس کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہے، یہودی جان بچانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ بشیر کا نام لے رہا ہے۔ اس پر یہ والی آیات نازل ہو گئی، تمام آیات جو اب میں پڑھوں گی، تو یہ سچویشن ذہن میں ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ جب قریب تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ گیا کہ سچویشن ایسی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جان بچانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ نیک ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں اس بشیر جو منافق شخص ہے اس کا دھوکہ پورا کلیئر کر دیا گیا، یہودی کو بے گناہ قرار کر کے بری کر دیا گیا۔ تو یہ سچویشن ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ جو مقدمہ تھا اس کے فیصلے کے 3 اہم اصول ہیں جن پہ دیکھیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی ہمارے دلوں کے فیصلے کیسے ہوں؟ کتاب اللہ میں جتنے احکامات ہیں اس کے فیصلے ان کے مطابق ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور تھے جو کھول دیتے تھے، کیونکہ دیکھیں بشری تقاضے کے تحت جو سچویشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی ان میں پھر کیسے ہوتا؟ ان میں جو سچویشن تھی وہاں رجحان ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہودی ہی چور ہو، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امور کو کھول دیا، یعنی مطلع کر دیا کہ دیکھو یہ یہودی بے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں۔ تیسرا اہم نقطہ جو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ غلطی پر ہے تو اس کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو منافق تھا اس کے خاندان والوں نے خاندان ہونے کی وجہ سے جی یہ بڑا نیک ہے اور یہ ہے تو وہ وکالت نہیں کرنی ہے۔ اچھا کیوں نہیں کرنی ہے یہ آپ کو آیات سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو تم نے دنیاوی معاملات میں تو کر لیا، یہ سب کر لیا، تو قیامت کے دن تم کیا کرو گے؟ قیامت کے دن تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سب ذہن میں رکھے۔ اب میں پڑھتی چلی جاؤں گی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا 105 سے 115 تک، ٹھیک ہے نا؟ چلیں آیت نمبر 105، انا انزلنا، تحقیق ہم نے، انزلنا نازل کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ۔ کتنا بڑا پوائنٹ، کتاب کیا ہے؟ احکام شریعت ہے، یہ کتاب اللہ حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بیما اس کے ساتھ، اراک اللہ جو سکھلایا آپ کو اللہ نے، ولا تکن اور نہ آپ ہوں، للخائنین خصیما خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے۔ یہاں ضرور اس کو کلیئر کریں کیونکہ یہ دیکھیں گریمیٹیکل رول جاتا ہے۔ للخائنین، اللہ نہیں آیا، اللہ ہوتا ہے ان کا، یہاں لگ گیا، دل لگنے کا مطلب کہ خائن کے حق میں آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ حمایتی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو وستغفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیے اللہ سے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو نرم پہلو آ گیا آپ کے دل میں کہ ممکن ہے کہ یہودی نے چوری کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ آگے دیکھیں آیت 107، ولا تجادل اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ تحقیق اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس شخص کو کانا ہے خوانن اسیما بہت خائن گناہگار۔ آیت نمبر 108، یستخفون وہ چھپتے ہیں، من الناسی لوگوں سے، سلیش ولا یستخفون من اللہ وہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ان مسلمانوں کے اس ڈر سے انہوں نے کیا نا، کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کی یہ تمام جو چال ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے ہے، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، ان کی ہر بات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، وہ نہیں چھپ سکتے اللہ سے، وہ اور وہ معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، از جب یبیتون وہ مشورے کرتے ہیں، ماں اس چیز کا، لا یردا نہیں وہ راضی ہوتا، من القولی اس بات سے، وکان اللہ اور ہے اللہ بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیطہ گھیرنے والا، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ دیکھیں ایسی آیات ہیں جس پہ دیکھیں ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں،
ہم یعنی اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس سے اچھا پھر انسان گناہوں سے بچے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 109، ہاں انتم، ہاں تم، ہاں الائی وہی لوگ ہو، جدل تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن پھر کون، یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ام یا من کون، یکونو ہوگا، علیہم ان کی طرف سے، وکیلا وکالت۔ یہ ہے وہ بات ہے جو میں نے بھی اینڈ نہیں کیا، بالفرضی اللہ کے رول کو وہ قائل کر بھی لیتے بالفرضی، قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کی وکالت نہیں ان کو بچا سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ اور جو کوئی عمل کرے، اب دیکھیں 110 بہت اہم ہے، جو کوئی، اب دیکھیں نا گناہ، ہم تو ہے نا خطا کار، غلطی ہو جاتی ہے، اب جو کوئی عمل کرے سوءً برا، او یا پھر یظلم ظلم کرے نفسہ اپنی جان پر، یہ آپ لوگوں کو نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دیکھیں ہم اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا، جو شیطان ہے وسوسے ڈال رہا ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، ہم اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں، جو کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ تو وہ بخشش مانگ لے اللہ سے، یجد اللہ تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ہمیں کیا پتہ چلا، غلطی کا اعتراف کر لو اور اس کے بعد استغفار کرو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 11، وَمَن یکسب جو شخص کماتا ہے اسمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا بلا شبہ یکسبہ وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف، اللہ میں نے ابھی بتایا نا، اللہ جب آتا ہے تو وہ اپنے ہی خلاف ہوتا ہے، وہ کانا ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا ہے، حکیمہ نہایت حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب جو شخص کرتا ہے خطیئتن کوئی خطا، او یا پھر اسمن کوئی گناہ، ثم پھر یرمی وہ الزام لگاتا ہے، بھی اس کا بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو تحقیق اس نے اپنے ذمے لے لیا، بہتانن بہتان، و اسم مبینہ اور یہ گناہ ظاہر، ٹھیک ہے۔ 112 آیت کلیئر ہو گئی کہ بے گناہ پر بہتان لگانا پھر بہت سنجیدہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بے گناہ پر۔ آیت نمبر 113، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، این یدلوکا کہ آپ کو بہکائیں، وما یدلون نہیں وہ بہکاتے، الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں پہ، وما یدرونکا نہیں وہ انہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من شیئن کچھ بھی، اس کا مطلب کہ ایسے مواقع پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلے کرتے تھے نا جب اس طرح سے ہوا، لیکن ایسے مواقع پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ نازل کی اللہ نے، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب والحکمہ، ٹھیک ہے، کتاب اور حکمت، یہ وہی کتاب اور حکمت ہے کہ یہ قرآن کامل ہدایت ہے، کتاب و حکمت، وَعَلَّمَكَ اور اس نے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما وہ جو لم تکن تعلم جو نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، وَكَانَ ہے فضل اللہ اللہ کا فضل، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عظیمہ یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 114، لا خیرہ نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، دیکھیں یہاں بھی ایک معاشرتی ادب ہے، یہ جو سرگوشیاں کرنا، وسپرنگ کرنا، دیکھیں نا یہ منافقوں کا کیا طریقہ تھا، سرگوشیاں کرنا، دور دور سے ہنسنا، تو دیکھیں اس کا کہا گیا، یہ معاشرتی آداب ہے نا، کہ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، اللہ سوائے من اس شخص کے امرا حکم دے بھی صداقت او معروف جو صدقے کا اور نیکی کا، تو دو باتیں آ گئیں کہ دیکھیں اس طرح کی وسپرنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، سرگوشیاں کرنا، سوائے اس کے، اللہ سوائے اس کے کہ آپ اب دیکھیں نا بالفرض کریں کوئی ضرورت مند ہے، کسی نے صدقہ نکالنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسا شخص ہے کوئی جو مستحق ہے، تو آپ اس کو آہستہ سے کہیں کہ ہاں بھائی دیکھو میں فلاں شخص کو جانتا ہوں تم اس کو دے دو، تو وہاں پہ الاؤڈ ہے، تو ٹھیک ہے، سوائے اس شخص کے جو حکم دے گا صدقے کا، نیکی کا، او یا پھر صلاح کرنے کا، بین الناسی لوگوں کے درمیان، تو یہ بہت اہم مقام ہے کہ آپس میں کیسے صدقے کا، نیکی کا اور آپس میں صلح کرانے کا، اس کا اتنا اجر ہے کہ دو بھائی یا دو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کرانے کا، تو اس میں الاؤڈ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ جو شخص کرے، ذالک یہ، ذالک ابتغاء یہ تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ کی رضامندی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ تو ہم بھی اسے اجر دیں گے، دیکھیں نون کا صیغہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، نون یعنی اللہ تعالیٰ ہم دیں گے، اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر، یعنی آپ کی لائف کا مین مقصد کیا ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دیکھیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اجر تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو ہم ان قریب انہیں بہت بڑا اجر دیں گے. آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِرْ وَمَن يُشَاقِرْ رسولہ، جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ واضح ہو گیا، لہ الہدا اس کے لیے ہدایت. آیت کا اتنا حصہ کیا ہوا؟ جو شخص مخالفت کرے رسول کی جبکہ اس کو بات پتہ چل چکی ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پہ کو پڑھنا ہے اور سنت رسول کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ، وہ پیروی کرے سوائے سبیل المؤمنین، مومنوں کے رستے کے علاوہ، یعنی کہ کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، حدیث کو پکڑنا ہے. جو شخص اس کو چھوڑتا ہے نا، مخالفت کرتا ہے، وہ پھر اہل ایمان میں سے نہیں ہے، وہ پھر دوسرے رستوں پہ نکل گیا. نولیہ، تو ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلیہ، ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم، جہنم میں، وساعت، وہ بہت ہی بری مصیرہ، پھرنے کی جگہ ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. جب ہدایت کا پتہ چل گیا، ہمیں ایک رول پتہ چل گیا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اور سنت رسول کو پکڑنا ہے. جو شخص اللہ نے کہا اس کی مخالفت کرتا ہے نا، پھر اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ پیروی کرتے ہیں پھر مومنوں کے علاوہ دوسرے رستوں کی، ٹھیک ہے، وہ باطل رستے ہیں. یہاں اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پکڑ لو اور سنت اور حدیث کو پکڑ لو، ٹھیک ہے. اچھا، جو نہیں پکڑیں گے، مخالفت کریں گے، تو یہ پھر جہنم اور بہت ہی پھرنے بری جگہ ہے پھر وہ. آیت نمبر 116، ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان اس بات کو، یشرکا، کہ شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، وہ یغفر، وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا. ومن، اور جو شخص، یشرک باللہ، شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقط، تو تحقیق، وہ گمراہ ہو گیا، دلن دلالم بعیدا، بہت ہی دور کی گمراہی میں. اس پہ لکھے سورہ نساء 48، ابھی ہم 48 پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ دوبارہ 116 ہے. آیت نمبر 117، این یدعونا، نہیں وہ پکارتے. اچھا، آیت 117 میں لکھے مشرکین مکہ، کہ یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے. این یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اللہ کے سوا، الا، مگر اناسا، عورتوں ہی کو. وہ جو انہوں نے لات، عزا، منات، وہ عورتوں کے نام پہ وہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. وَإِن يَدْعُونَ، نہیں وہ پکارتے، إِلَّا، مگر شیطان مریدا، شیطان، سرکش شیطان کو، ٹھیک ہے نا. لعنہ اللہ، سوری، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے. وقال، اور شیطان نے کہا، لا لاتخذن، میں ضرور، یعنی البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیباً، حصہ، مفروضاً، مقررہ کردہ، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب وہ کیا حصہ لے گا شیطان. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو البتہ ضرور گمراہ کر دوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. امر حکم کو کہتے ہیں نا، میں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ یقیناً وہ چیر دیں گے، آذانہ، کان، انعامی، مویشیوں کے. اچھا یہاں پہ رک جائیں، دیکھیں نا، اب یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا نیا ہو جائے گا کہ بھی وہ جو کانوں کو چیر دیتے تھے مویشیوں کے، اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ انعام. ہم سورہ انعام رکوع نمبر 16 میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یعنی یہ شیطان کیا امیدیں اور حکم دلاتا ہے کہ ان چوپایوں کے کان کاٹ دو، ٹھیک ہے نا، جس کا ڈیٹیل سورہ انعام رکوع نمبر 16. اچھا پھر دیکھیں، ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا. فلا یغیرن خلق اللہ، یقیناً وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو. یہ دیکھیں آج کا دور، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، دیکھیں نا، عورت کو اللہ نے بنایا، اب وہ مردوں کے لباس پہننا، اس طرح سے کرنا. اور یہ آدمی جو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، اب وہ عورتوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دینا، تو اللہ کی تخلیق کو ضرور بدل. یہ کیا حکم دیتا ہے شیطان؟ کہ یقیناً وہ ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کی بناوٹ کو. تو دیکھیں یہ بہت سخت گناہ. یہ دیکھیں شیطان یہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطان دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ بھی کرواؤں گا ان سے، میں ان کو امیدیں بڑی بڑی دلا دوں گا. اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، کر لو بڑے رحمان ہے. یہ ان وسوسوں سے بچائیں اپنے آپ کو کہ میں ان کو لمبی امیدیں دلاؤں گا. یہ کیا کریں گے؟ جانوروں کے کانوں کو، چوپایوں کو کاٹیں گے. یہ ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے. یا کیا کریں گے؟ میں ضرور ایسا حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی بناوٹ کو تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے. ومن، اور جو کوئی، یتخذی، بناتا ہے، شیطان، شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقط، تو تحقیق، خسرہ، تو اس نے خسارہ اٹھایا، خسران، خسارہ، مبینہ، ظاہر، پھر بہت بڑا اس نے خسارہ اٹھایا. دیکھیں ایک دنیاوی فائدے کے لیے، دیکھیں دنیا کا تھوڑا سا ہی فائدہ، اس کے بعد
تو اس نے کیا اپنا بہت نقصان اٹھایا. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں, یہ اکثر پتہ ہے ڈسکشن میں آتی ہے یہ بات کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آج کل کے حالات ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ سورہ نساء 119 یہی ہے کہ جو اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 120 120, یعدہم وہ شیطان وعدہ دیتا ہے ان کو, ویمنیہم وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں, وما یعدہم اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان کا الا غرورا سوائے دھوکے کا. ٹھیک ہے, شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے. 121, اولئک یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے, ولا یجدون نہیں وہ پائیں گے عنہا اس جہنم سے محیصا کوئی بھاگنے کی جگہ. والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے, سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان کو جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے انہار نہریں, خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا ابدا ان میں ابد تک. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ ہے سچا, ومن اور کون اصدق زیادہ سچا, من اللہ اللہ سے, قیلا یعنی قول و قرار میں, لیسا نہیں ہے بامانیکم تمہاری خواہشات, ولا امانی اہل کتاب. اہل کتاب کی بات پہ ضرور ہائی لائٹ کریں کہ اہل کتاب کی بھی یہی خواہشات تھیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا, آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے کہ چند دن ہم رہ لیں گے, کوئی بات نہیں, وہ چند دنوں کی بات ہے کہ ہم جہنم میں رہیں گے, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کوئی سند ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی یہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ, تم بھی یہ اہل کتاب کی طرح مت کرو, بلکہ کیا ہے اپنی غلطی کے اعتراف کرو, صدقے دل سے توبہ کرو, اور اپنی خواہشات کی بات ہوئی ہے نا, دیکھیں خواہشات بھی تو ہیں جو ہمارے خراب ہو جاتے ہیں, اب دنیا کی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اب ایک خواہشات ختم ہوئی اب اگلی آ گئی. تو یہاں ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اہل کتاب کی طرح یہ خواہشات کے عادی مت ہو جاؤ. من بلکہ جو یہ عمل کرے سوءن برا یعنی برا عمل, یجزا تو وہ بدلہ دیا جائے گا, بھی اس کے ساتھ, ولا یجد نہیں وہ پائے گا, لہو اپنے لیے, من دون اللہ اللہ کے سوا, ولیم ولا نصیرا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. یعنی غلطی ہو تو استغفار کریں, سچے دل سے توبہ کریں. ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے, من الصالحات نیک, من ذکر او انثی, اس کو ہائی لائٹ کیا کریں, دیکھیں مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے, عورتیں بھی, دونوں کا برابر, جو نیک عمل کرے گا خواہ مردوں میں سے او انثی خواہ عورتوں میں سے, وہ ہوا جبکہ وہ مومن ہو, وہ مومن, ٹھیک ہے, مرد عورت ہوں وہ ایمان والے, یہ شرط ہے, ہوں وہ مومن. فاولئک تو یہ لوگ, یدخلون الجنت وہ داخل ہوں گے جنت میں, ولا یظلمون نقیرا نہ وہ ظلم کیے جائیں گے نقیرا تل برابر بھی. آیت نمبر 125, ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے, دین میں, ممن اس شخص سے جس نے اسلمہ جھکا دیا. ٹھیک ہے, ہمارا دین اسلام ہے نا, ہم مسلمان ہیں, یہ اسلمہ روٹ ورڈ, جس نے اپنا فرما بردار ہو گیا, جھکا دیا, وجہہ اپنا چہرہ, للہ اللہ کے لیے, وہ ہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا بھی ہو, واتبع اور وہ پیروی کرے, ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کا جو کہ حق کا پرستار تھا. یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں حنیفن ورڈ یوز ہوتا ہے, حق کا پرستار, ٹھیک ہے, یکسو. واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے, ابراہیم خلیلا ابراہیم کو خاص دوست, وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, وکانا ہے اللہ بکل شیء محیطا ہر چیز کو گھیرنے والا. یہاں ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.